السلام علیکم جی، سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش باش اور ہنستا رکھے۔ اور کل کی ویڈیو پہ رسپانس آپ لوگوں کا اچھا تھا اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور اگر کوئی نیو دیکھ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ آج میں ایک ماں کی سٹوری بتاؤں گی۔ اچھا، کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید میری ہے، نہیں، یہ میری سٹوری نہیں ہے، میرے سے ملتی جلتی ضرور ہے لیکن میری نہیں ہے، میری زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں ایک ماں نے محنت کر کے اپنے بچوں کو حاصل کر ہی لیا تھا، لیکن میں جو ہوں، میری سٹوری میں میرے اپنے ہی میرے دشمن بنے بیٹھے ہیں، میرے اپنے ہی میرے بچوں کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، میرے اپنے ہی اس چیز کے خلاف ہے، لیکن مجھے خیر کوئی بھی پرواہ نہیں اللہ کے حکم سے، کسی کی بھی کوئی بھی پرواہ نہیں ذرا بھی۔ میں بس ایک دعا کرتی ہوں اور میں ان لوگوں کے منہ پہ بھی کہتی ہوں، یہ نہیں کہ میں صرف وائی ٹی پہ کہہ رہی ہوں، یا ان لوگوں کے منہ پہ بھی کہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں پرمننٹ دعا کرتی ہوں، اچھا، میں کسی کے لیے پرمننٹ دعا نہیں کرتی، میں کہتی ہوں کہ یا اللہ اس کو ایک بار سبق ضرور سکھانا، اس کو جہنم میں بھی نہ پھینکنا، اس کو کوئی سزا بھی نہ دینا، اس بندے کو اس کو کچھ بھی نہ کہنا، ایسی کوئی سزا نہ دینا یہ جو برداشت نہ کر سکے، لیکن اس کو ایک دفعہ ضرور سبق سکھانا، اس کو اس چیز کے قریب ضرور کرنا جس پہ وہ جس چیز کے قریب ہم ہوئے ہیں نا، جس چیز سے ہم جس آزمائش سے گزر رہے ہیں نا، ایک دفعہ اس آزمائش کے اندر سے نکال کے لاؤ تاکہ اس کو بھی احساس ہو۔ تو میں ان کے لیے بس ایک ہی دعا کہہ لے یا بد دعا کہہ لے، آپ لوگ تو بد دعا کہیں گے، لیکن میں دعا کرتی ہوں اور میری ضرور قبول بھی ہوگی۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بچے بھی، زندگی میں ایک لمحہ آئے گا ان کے بچے بھی ان سے دور ہوں گے، اور ایسے دور ہوں گے کہ ان کو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی غلط فہمی تھی، کیونکہ ایک ماں کو اپنے بچوں سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں دور کر سکتی۔ بچوں کی خوشی منانے میں، بچوں کے ساتھ آنے جانے میں، بچوں کو ملنے میں، ایک جو ماں ہے نا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی بھی۔ اور آج کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی سٹوری ہے، ہماری ہی سٹوری ہے۔ کئی ایسی میری سبسکرائبر یا کوئی نیو بندہ دیکھ رہا ہوگا جس کے ساتھ یہ ملتی جلتی ہوگی ناظمی۔ اور پلیز میں تو خیر آپ لوگوں کو جانتی نہیں، وہ ویڈیوز کے شروع میں لکھتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی نہیں ہے، بس جس کی بھی ہے، باقی آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور میری اگر باتیں اچھی لگتی ہیں تب بھی کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ تو ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بنائی، میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری بھی شیئر کر دوں گی، ساتھ آپ لوگ میرا ناشتہ بھی دیکھیں۔ انڈا تو میں نہیں کھاتی ہوتی، لیکن ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا انڈا، لیکن مجبوری میں سالن نہیں تھا تو پھر میں نے بنا لیا، اور اس میں سے بھی بالکل تھوڑا سا کھایا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اکیلی ہوں۔ ہسبینڈ جو ہے نیچے ہی ناشتہ کیا تھا، انہوں نے کرتے ہیں ایک دن دوسرے دن بھی ان کی کوشش ہوتی ہے نیچے ہی اپنی بیوی کے پاس چلے جائیں اٹھ کر، تو وہیں ناشتہ کر لیں، وہیں کھانا کھا لیں۔ خیر چلیں، یہ باتیں ہوتی رہیں گی، چلتے ہیں۔ آپ لوگ یہ سنیں اور مجھے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ ایک وقت تھا جب وہ ماں فجر سے پہلے اٹھا کرتی تھی، چولہا جلتا، چائے کی خوشبو پھیلتی، بچوں کے یونیفارم استری ہوتے، وہ بچوں کو جگا کر کہتی، اٹھو میرے بچوں، آج اسکول میں کیا پڑھنا ہے؟ بچے ہنستے، امی کے گلے لگتے، وہ خود بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی، دروازے پر کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتی، دل میں دعا کرتی۔ دوپہر کو وہ بچوں کا پسندیدہ کھانا بناتی، ایک بچے کو دال پسند تھی تو دوسرے کو چاول، وہ کہتی تھی میری خوشی بس تم دونوں ہو۔ شام کو شوہر آتا، وہ خاموشی سے کھانا لگاتی، کبھی سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے، ہنستے، ٹی وی دیکھتے، اپنی زندگی انجوائے کرتے۔ وہ سمجھتی تھی یہی زندگی ہے، یہی سکون ہے۔ پھر وقت بدلا، شوہر دیر سے آنے لگا،
بات کم اور غصہ زیادہ ہو گیا۔ وہ ماں خود کو سمجھاتی، شاید کام کا دباؤ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوا۔ طنز شروع ہوئے، تم بس بچوں میں گھسی رہتی ہو۔ باتیں لڑائی میں بدلی، لڑائی ظلم میں، کبھی آواز اونچی، کبھی ہاتھ۔ وہ ماں خاموش رہی، صرف بچوں کی خاطر۔ وہ کہتی، بچوں کے سامنے ایسا مت کرو، مگر کوئی نہ رکا۔ ایک دن بچوں کے سامنے شوہر نے کہا، بس بہت ہو گیا، تم اب اس گھر میں نہیں رہو گی۔ وہ کانپ گئی، میں چلی جاؤں گی، مگر بچوں کو میرے ساتھ جانے دو۔ شوہر ہنسا، بچے میرے ہیں، تم خالی ہاتھ آئی تھی، خالی ہاتھ واپس جاؤ گی۔ بچوں کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ بچے روئے، امی ہمیں بھی لے چلو۔ وہ ماں دروازے پر بیٹھ گئی، اپنا سر پیٹتی رہی، دروازہ بند ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی میکے پہنچی، سوچا تھا ماں باپ سینے سے لگائیں گے، مگر وہاں بھی سوال تھے، ہم کیا کریں؟ بچے تو باپ کے پاس ہیں۔ بھائی نے کہا، ہم روز روز کے جھگڑوں میں نہیں پڑ سکتے۔ وہ ماں وہاں بھی اکیلی تھی۔ وہ اسکول کے راستے سے گزرتی تو قدم رک جاتے، بچوں کے کپڑے آنکھوں سے لگا لیتی، رات کو خود سے کہتی، میرے بچے نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، اسے نیند آئی ہوگی کہ نہیں۔ جواب میں صرف خاموشی تھی۔ ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور سوچی، اگر میں ٹوٹ گئی تو میرے بچے ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گے۔ اس نے چھوٹا سا کام شروع کیا، سلائی صفائی، جو ملا۔ لوگ کہتے تھے بچوں کے بغیر کیا زندگی ہے۔ وہ خاموش رہی، مضبوط بنتی رہی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی مائیں آج بھی ہمارے آس پاس زندہ ہیں۔ شاید ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ یہ ماں کمزور نہیں تھی، بس ماں تھی۔ یاد رکھو، ماں سے اس کے بچے چھین لو تو وہ عورت نہیں رہتی، وہ صبر اور دعا بن جاتی ہے۔ بچوں کے بغیر زندگی اب اس ماں کے لیے ایک لمبی خاموش رات بن گئی۔ میکے میں رہتے ہوئے وہ ہر دن خود کو سمجھاتی، رو کر کچھ نہ ملے گا، مجھے اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے۔ صبح اٹھتی، نماز پڑھتی، اللہ سے ایک ہی دعا کرتی، میرے بچوں کو محفوظ رکھنا اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان کے لیے لڑ سکوں۔ رشتہ دار ملتے تو کہتے، عورت کا اصل گھر شوہر کا ہوتا ہے، بچوں بغیر ماں ادھوری ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ماں کا دل کیسا ہے۔ وہ سنتی رہی، چپ رہی، مگر اندر سے مضبوط ہوتی گئی۔ اس نے چھوٹا سا کام شروع کیا، کبھی کپڑے سلائی کیے، کبھی لوگوں کے گھروں میں صفائی کی۔ لوگ کہتے، یہ لائق نہیں ہے تمہارے کام۔ وہ مسکرا کر کہتی، میرے بچوں کے لیے ہر کام عزت والا ہے، ہر پیسہ وہ بچوں کے نام پہ جوڑتی۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور عدالت گئی۔ وکیل نے کہا، راستہ لمبا ہے، ہمت رکھو۔ وہ بولی، میں ماں ہوں، میرے لیے کوئی راستہ لمبا نہیں۔ عدالت کے چکر، انتظار، تاریخیں، سب سہنا پڑا۔ یہ عورت بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، شوہر نے عدالت میں بولا۔ وہ ماں کانپ گئی، مگر خاموش رہی۔ میں نے ان بچوں کو جنم دیا ہے، میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ جج نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ کئی مہینوں بعد عدالت نے ملاقات کی اجازت دی۔ جب بچے آئے تو وہ ماں زمین پر بیٹھ گئی۔ بچے بولے، امی آپ کہاں تھی؟ ہمیں لگا آپ چھوڑ گئی۔ وہ رو پڑی، نہیں میرے بچوں، مجھے تم سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تھا۔ اب وہ ماں صرف رونے والی عورت نہیں رہی، لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ عورت ہمت والی ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ کمزور آنسو نہیں ہوتے، کمزور ہمت ہوتی ہے۔ یہ ماں اب بھی لڑ رہی ہے، کیونکہ ماں کے لیے جدوجہد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، جو ماں اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں توڑ سکتی۔ عدالت کی تاریخیں اس ماں کے لیے لمبے امتحان بن گئے۔ ہر پیشی سے پہلے وہ بچوں کے نام پر صدقہ دیتی اور کہتی،
یا اللہ میں حق پر ہوں، تو میرے بچوں کو میرے پاس لوٹا دے۔ وہ جان چکی تھی کہ انصاف فوراً نہیں ملتا، مگر ملتا ضرور ہے۔ عدالت میں شوہر کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، یہ عورت بچوں کو میرے خلاف کر دے گی۔ ماں نے پہلی بار اونچی آواز میں کہا، میں ماں ہوں، دشمن نہیں۔ کمرہ عدالت خاموش ہو گیا۔ جج نے سوال کیا، اسکول کے ریکارڈ دیکھیے، پڑوسیوں کے بیان سنے۔ ایک دن فیصلہ سنایا گیا، بچوں کی ماں ان کی دیکھ بھال کے قابل ہے۔ وہ ماں زمین پر بیٹھ گئی، سجدہ شکر ادا کیا۔ جب بچے واپس آئے تو وہ ماں انہیں چھوڑ ہی نہیں پا رہی تھی۔ بچوں نے کہا، امی اب ہمیں کہیں مت جانے دینا۔ وہ بولے، اب کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ لمحہ تمام دکھوں کا مداوع تھا۔ اب وہ ماں چھوٹے سے کرائے کے گھر میں تھی۔ گھر چھوٹا تھا مگر دل سکون سے بھرا تھا۔ وہ پھر بچوں کے اسکول چھوڑنے لگی، لنچ باکس بنانے لگی، وہی روٹین پھر آنے لگی، مگر اب آنسوؤں کے بغیر۔ لوگ جو پہلے کہتے تھے عورت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، اب کہتے تھے یہ عورت مثال بن گئی ہے۔ وہ مسکرا کر سوچتی کہ میں نے یہ سب اپنے بچوں کے لیے کیا ہے۔ اگر تم ماں ہو، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ یہ ایک سبق ہے۔ اگر تم ماں ہو اور تم سے ظلم ہوا ہے تو یاد رکھو، ماں ہار سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی، اور جو ماں اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہو جائے وہ خود تاریخ بن جاتی ہے۔ بچوں کی واپسی کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ اب ماں کی زندگی آسان ہو گئی ہے، مگر سچ یہ تھا کہ اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ کرائے کا گھر، کم آمدنی، ذمہ داریوں کا بوجھ۔ وہ ماں اکثر رات کو بچوں کو سوتا دیکھ کر سوچتی، میں نے انہیں واپس تو پا لیا ہے، مگر اب انہیں بہتر زندگی کیسے دوں گی؟ کبھی کبھی وہ تھک جاتی، دن بھر کام، گھر، بچے، پھر خاموش راتیں۔ وہ خود سے کہتی، میں ایک انسان ہوں، مجھے بھی آرام چاہیے، مگر اگلے ہی لمحے بچوں کی آواز آتی، امی کل میرا ٹیسٹ ہے۔ پھر وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک رات بڑا بچہ بولا، امی ابو ہمیں کیوں نہیں ملنے آتے؟ وہ ماں چند لمحے خاموش رہی، پھر نرمی سے بولی، بیٹا کچھ لوگ اپنے غصے میں اچھا ہونا بھول جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچے نفرت سیکھیں۔ اس نے خود سے ایک اصول بنا لیا، میں اپنے بچوں کو مضبوط بناؤں گی، تلخ نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ بچے دکھ سے سیکھیں، زہر نہ بنے۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتی، خود تھکی ہوتی مگر بچوں کو ہمت دیتی، محنت کرو، علم ہی تمہارا اصل سہارا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ تعلیم ان کے لیے نیا راستہ بنے گی۔ اب محلے میں لوگ آہستہ آہستہ کہنے لگے، یہ عورت واقعی مضبوط ہے۔ وہی لوگ کبھی ترس سے دیکھتے تھے اب عزت سے بات کرتے ہیں۔ ایک دن اس میں پہلی بار دل سے خوشی محسوس ہوئی۔ وہ خوشی کسی مرد کی وجہ سے نہیں تھی، کسی گھر کی وجہ سے نہیں تھی، وہ خوشی اس کی اپنی محنت کی تھی۔ وہ ماں اب کہتی ہے، اکیلی عورت کمزور نہیں ہوتی، کمزور وہ نظام ہوتا ہے جو عورت کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ماں مضبوط ہو جائے تو ٹوٹے ہوئے گھر سے بھی مضبوط انسان نکلتے ہیں۔ یہ ماں اب سیکھ رہی ہے، اب بڑھ رہی ہے، مگر اب وہ ڈری ہوئی عورت نہیں رہی، وہ ایک مثال بن گئی ہے۔